اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، وہ جانور، وہ چیزیں جن کا کھانا حرام ہے ان کو بیان کیا، مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، گلا گھونٹ کر کے جس جانور کو مارا جائے، یا چوٹ کھا کر کے جو جانور مر جائے، اوپر سے نیچے گر کر کے کوئی جانور مر جائے، اسی طرح آپس میں دو جانور لڑنے کی وجہ سے ایک جانور نے دوسرے جانور پر حملہ کیا، اس کی وجہ سے ایک جانور مر گیا، یہ سارے جانور مردار کے حکم میں سب حرام ہیں۔ اسی طرح درندہ جس جانور کو کھا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ ہاں اگر اس میں زندگی باقی ہے تو پھر اس سے اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھا سکتے اگر وہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح استھان پر، ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہو، جہاں غیر اللہ کی عظمت اور عزت کی جاتی ہو، ایسی جگہ حلال جانور کو اللہ کے نام پر بھی اگر کاٹا جائے وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور آگے اللہ نے فرمایا سب گناہ ہے، اس سے بچو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو بہت بڑا احسان کیا اس کا ذکر کیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر میں نے پوری کر دی ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ دنیا کی نعمتیں جب آدمی کو ملتی ہیں تو اسے دکھانے کی کوشش کرتا ہے آدمی، اچھے سے کپڑا، اچھے سے جوتا، اچھا سا گاڑی، اچھا سا محل، اچھا سا فلیٹ، اچھا سا فلاں فلاں، جہاں تک ہو سکے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، نہیں ہے تو بھی ہونا بول کر کے اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، ایسے بھی رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جو اللہ کی دی ہوئی دنیاوی نعمتوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے، اللہ نے دی ہوئی نعمت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اوپر جو میں نے نعمتیں برسائی ہیں ان نعمتوں کا اثر میں دیکھوں۔ لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا آدمی پسند نہیں کرتا، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں کوئی ہمارے کو غیر مسلم حملہ نہ کر دے اس لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتا، سر سے لے کے پیر تک غیروں کی طرح، یہودیوں کی طرح اور ہندوؤں کی طرح رہتا ہے، اسے پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اب تو زمانہ آیا کہ لوگ بندیاں بھی لگاتی ہیں عورتیں، نامہ لگاتے ہیں، جب قوم غلبے ہوتا ہے نا تب تو بولنے کا شنک کو، اپنے آپ کو ہندو ظاہر کرنے کے لیے ایسے ایسے کرتب دکھاتے ہیں مسلمان، وہ سمجھتے ہیں ایسا دکھائیں تو ہم مریں گے نہیں، بچیں گے۔ کیسے جی بچیں گے؟ جب موت کا وقت آیا تو تم مرو گے ہی، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اگر غیر مسلم کو پتہ چلے انہیں ناٹک کر رہا ہے، انہیں ہے مسلمان ہونا بول کے نامہ لگایا، تب بچ مارتے ہیں ہونا سمجھ رہے؟ کیا کتنا افسوس ہوتا ہے نہیں؟
ارے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، اس کو ظاہر کرنا ہے، کیا لیا کر دو سمجھ۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تو لوگ نام بھی ایسے ایسے رکھتے ہیں، معلوم اس نے ہونا انہیں مسلمان کی غیر مسلم کی، لیٹسٹ نام، لیٹسٹ پوچھ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، میرے سے نہیں، مولویوں سے نہیں، انٹرنیٹ سے، گوگل سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، کلوگرام سے وغیرہ، سمجھ رہے؟ ایسے لوگ ہیں، نہ چہرے سے، نہ شکل سے، نہ عقل سے، نہ معاملات سے، نہ کاروبار سے، نہ معاشرت سے، کسی بھی حیثیت سے مسلمان ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے، کھینچ نہیں رہا ہے، لے دے کر کے مسجد میں کہیں دکھ رہا ہے وہ، باقی جہاں پر بھی ہے ایسا لگتا ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں، سمجھ رہے؟ نام سے بھی نفرت۔ خیر میں کسی اور ٹاپک پہ چلا گیا جی، جوش آ گئے تو خیر یہ پچھلی آیت میں، لیکن ایک بات اللہ نے فرمائی، اللہ بڑے رحیم ہیں، غفور ہیں، فرمایا یہ جو حرام چیزیں کسی کے پاس حلال ہے ہی نہیں کھائے گا مر جائے گا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب اس کے سامنے صرف سور کا گوشت ہے، صرف وہ جانور ہے جو حرام طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، جو مردار ہے، اس کے علاوہ کوئی حلال چیز نہیں اس کے پاس۔ اگر اس حرام چیز کو کھائے گا تو جان بچ جائے گی، سمجھو کہ شراب کی بوتل ہے، دوسرے کوئی حلال چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور، جان بچانے کے حد تک اس کو استعمال کر لیا جائز ہے اس کے لیے، وہاں تک، پھر بہت اچھا ہے، مزیدار ہے بول کر کے آگے نہیں بڑھنے کا، جان بچ گئے تھے، 2-3 لقمے کھاتے ہی آدمی کیا جان میں جان آ جاتی، کیا کہ بس وہاں تک، وہ چیز حرام حلال نہیں ہوئی ہے، وہ حرام کو استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، بس اتنا ہی، وہ صرف اس آدمی کے لیے۔ تو مجبوری کی بات الگ ہے، مجبوری کا مسئلہ الگ ہے، باقی نارملی سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، یہ سارے جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ حرام ہے، ان سے بچو، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، پچھلے آیت میں کہا گیا نا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، چوپائے کے جیسے جو جانور ہیں وہ بھی حلال ہیں، چوپائے پالتو جو جانور ہیں، بکرا، بکری، اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبا، اس کے جیسے جو جانور ہے وہ حلال ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، فلاں ہے، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، اور حرام کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ لیکن وہ جگہیں جہاں پر لوگ شکار کھیلتے ہیں، ان کا گزر بسر، ان کی معیشت کی بنیاد ہی کیا ہے؟ شکار کیے ہوئے جانور ہیں، ان لوگوں کو پریشانی ہوئی، اب ہم لوگ تو شکاری جانور کو بھیجتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل اس میں بیان فرمائی، 4 کنڈیشنز ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم اور اسی طرح ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ، حاتم تائی کا نام سنا ہے؟ بڑا مشہور ہے سخاوت میں، سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ عیسائیت پر مر گیا، لیکن اس کا جو بیٹا اور بیٹی عدی ابن حاتم، یہ حاتم تائی اس کا بیٹا ہے عدی، اور اسی طرح حاتم تائی کی بیٹی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ دونوں مسلمان ہوئے، عیسائی تھے پہلے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو ہم شکاری کتے کو، شکاری جانور کو بھیجتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو کیا وہ شکار کردہ جانور ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کنڈیشن جو اس میں بیان کیے گئے 4، اس کو بیان کیا ہے۔ تو کیا کنڈیشنز ہیں؟ سنیے، فرمایا یسألونک ماذا احل لہم،
لوگ پوچھتے ہیں پیغمبر آپ سے کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حلال ہے، پوچھتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کیا چیز حلال ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. یہاں حلال سے کون سے جانور جو شکار کھیلتے ہیں نا، اس میں حلال حرام کون سا ہے؟ فرمایا قل احل لکم الطیبات. سب سے پہلے ایک اصول ضابطہ بیان کر دیا. پیغمبر آپ کہیے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. طیبات پاکیزہ چیزیں. طیب خبیث کے اپوزٹ میں آتا ہے. خبیث سنے، خبیث، اور ایک ہے طیب. اول کلمہ طیبہ بولتے ہیں، ایک پاک کلمہ بولتے ہیں، کلمہ پاک. تو طیبات پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، مطلب اس کا اپوزٹ جو گندی چیزیں، خبیث چیزیں، وہ حرام ہیں. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے اللہ نے قانون بتایا کہ آدمی کی جو فطرت اگر سلامت ہے تو اس کی فطرت جس کی طرف مائل ہوتی ہے وہ طیب ہی ہوگی، پاکیزہ ہی ہوگی. اگر اس کی طبیعت، اس کی فطرت جس سے بھاگ رہی ہو، اس کی طبیعت جس سے نفرت کرتی ہو، وہ گندی ہی ہوگی، خبیث ہی ہوگی. اصول بتایا کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور خبیث چیزیں، گندی چیزیں حرام ہیں. سمجھ؟ لیکن کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کچھ خراب کر دیتا ہے، اپنی فطرت کو خراب کر دیتا ہے، اتنا نیچے گراتا ہے. اس کبھی کبھی تو گندی چیز کا وہ خوگر بنتا ہے، عادی بنتا ہے. گندی چیزیں کھا کھا کر کے اس کی طبیعت اس سے مانوس ہو جاتی ہے، اسی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو پھر اب کیا کہا جائے؟ اگر یہ اصول بتا دیا کہ طبیعت جس کی طرف مائل ہوتی ہے وہ کھاؤ، جس کی طرف نفرت کرتی ہے اس سے بچو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ارے چائنا والے کیا کیا کھاتے، ہاں، مینڈک بھی، سانپ بھی، اسے کیا کرنے کا؟ اور ہمارے انڈیا والے تو گوبر بھی کھاتے، پیشاب بھی پیتے. ان لوگوں نے اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو کیا کر دیا ہے؟ مسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. وہ سلامت نہیں رہی ان کی فطرت، اس میں بربادی آ گئی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی تفصیلی احکامات بیان کر دیے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں. لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا نا، بڑا مشکل ہو جاتا. نہیں کیا بولتے شباب؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے طیب. اب شریعت نے جس کو حلال کیا وہ طیبات ہیں، وہ پاکیزہ ہیں. اب شریعت جس کو حرام قرار دیتی ہے وہ خبیث ہیں، اس سے بچنا چاہیے. سمجھ رہے؟ نہیں، طبیعت اب تمہاری طبیعت شریعت کے تابع ہوگی. بس شریعت جس کو حلال بولے وہ پاکیزہ ہیں، اس کو استعمال کرو. شریعت جس کو حرام بولے وہ خبیث ہیں، اس سے تم بچو. ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک اصول بتا دیا. اب آگے شکاری جانور جس کو شکار کرے تو کون سا شکار حلال، کون سا شکار حرام؟ فرمایا وما علمتم من الجوارح، جس شکاری جانور کو تم نے سدھایا ہو، ٹریننگ دی ہو. سدھایا کا مطلب ٹریننگ دی ہو. مکلبین، اور اس کو تم نے چھوڑا ہو. تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور چھوڑنے سے پہلے اللہ نے جیسے تمہیں تعلیم دی، سکھایا، اس کے مطابق تم نے اس کو ٹریننگ دی ہو. ٹریننگ دے کر کے تم نے اس کو چھوڑا ہو. دو باتیں ہو گئی. سب سے پہلے تو کیا ہونا؟ ٹریننگ دے کے رہنا. عام طور پہ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے لوگ شکاری کتا پالتے ہیں. سمجھ رہے؟ کتے کو ٹریننگ دیتے ہیں. وہ بعد میں کتا ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، پھر اس کتے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے تو ٹریننگ دے کے رہنا. دوسری شرط یہ ہے کہ تم خود چھوڑ کے رہنا اس کو. وہ خود سے جا کر کے کر گیا تو نہیں، تم خود چھوڑنا. ہو گئی ٹریننگ؟ ہاں. ابھی ٹریننگ ہو گئی، سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا؟ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیسے معلوم کیا جائے؟ ہاں، وہ جب شکار کرے تو وہ شکار کو ذرا بھی کھائے نہیں. اگر کھا لیا تو مطلب یہ ہوا اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے.
یہ ابھی بھی اپنے لیے کھا رہا ہے، اپنے لیے شکار کر رہا ہے، اپنے مالک کے لیے نہیں. سمجھ رہے؟ کھانا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ابھی شکار کیا کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے باس کے لیے. تو سمجھ رہے؟ تو ٹریننگ یافتہ ہونا پہلی شرط، چھوڑنا دوسری شرط. خود سے گیا ہو، مالک کی سویا ہوا تھا بیچارہ، انہیں گیا خود سے جا کر کے شکار کر کے لے کے آیا مالک کو، لے مالک میں تمہارے لیے شکار کر کے لایا، اس میں سے کھایا نہیں، لایا ایک دم سلامت، لیکن مر کے تھا. تو اب مالک کے لیے کیا نہیں ہے؟ وہ حلال نہیں. ہاں زندہ تھا، زندہ تھا، اب تو اس سے پہلے آیا نا الا ما زکیتم، بسم اللہ اللہ اکبر، اب حلال ہو جائے گا. زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، تو پھر وہ کیا نہیں ہوتا؟ حلال نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ کیونکہ یہ چھوڑا نہیں ہے، بغیر چھوڑے کے خود سے کیا کر کے آیا ہے؟ شکار کر کے لایا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم نہیں، کتنا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. نماز کے بارے میں آپ کو تفصیل ملے گی؟ میں پوچھ رہا ہوں، حلال حرام، کون سی جانور حلال، کون سے جانور حرام، ایک دم. تو دو شرط ہو گئے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تیسری شرط فرمایا کھاؤ اس شکار کیے ہوئے جانور کو جسے تمہارے شکاری جانور نے روک کر کے رکھا ہو. یہ تیسری شرط. ابھی آپ نے سنا کہ نہیں؟ ٹریننگ ہوا ہے اس کی، ٹریننگ ہوئی ہے اس کی، نہیں ہوئی ہے، کیسے معلوم کرے؟ جانور اس میں سے جو شکاری جانور ہے، شکاری کتا ہے، وہ اس میں سے نہ کھائے، روک کر کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنے آقا کے لیے. یہ تیسری شرط. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح جب چھوڑتے ہو شکاری جانور کو تم شکار کے لیے، تو اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر کے تم نے چھوڑا ہو. بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا، یہ ضروری ہے. یہ چوتھی شرط ہے. سمجھ رہے؟ ٹوٹلی کتنے ہو گئے؟ 4. پہلا کیا ہے؟ انہیں ٹریننگ یافتہ ہونا، وہ شکاری جانور. دوسرا کیا ہے؟ چھوڑنا تم، وہ خود سے نہیں جانا. اور چھوڑتے ہوئے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جیسے ذبح کرتے وقت پڑھتے نا، چھری کاٹتے ہوئے، چھری چلاتے ہوئے، گردن پر چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے نا، اس کے بغیر حلال نہیں ہوتا جانور. بالکل اسی طرح شکاری کتے کو بھیج رہے، میں تو اب جانور کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ پرندوں کا بھی شکار کرتے ہیں، اس کے لیے شکاری پرندوں کو پالتے ہیں. باز ہے، شکرا ہے، ایسے بڑے بڑے جو پرندے، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ان کو ٹریننگ دے کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھیجتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ فاختہ، کبوتر، فلاں فلاں سارے پرندے کو لا کر کے اپنے مالک کے سپرد کرتے ہیں. تو چھوڑتے ہوئے کیا کرنا؟ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا. پھر اس کے بعد چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ اس میں سے نہیں کھانا. جو بھی شکاری کتا آپ بھیجے یا شکاری پرندہ بھیجے، شکاری جانور کو آپ بھیجتے ہیں، وہ شکار کرنے کے بعد میں اس میں سے نہ کھائے، صرف زخمی کر دے، بس لے کے آئے اپنے آقا کے لیے. ذرا بھی کھایا تو پھر یہ چوتھی کنڈیشن مکمل نہیں ہوئی، تو وہ حلال نہیں. 4 کنڈیشن پورے ہوئے تو ہی کیا ہے؟ حلال ہے، نہیں تو نہیں. سمجھ میں؟ ٹریننگ یافتہ ہونا، چھوڑنا، چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اور یہ جب جائے شکاری جانور شکار کرنے کے لیے تو اس میں شکار کرنے کے بعد میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کھانا. یہ 4 شرطیں مکمل ہو گئیں تو پھر اے عدی تمہارے لیے وہ جانور حلال ہے، نہیں تو حرام ہے. یہ عدی ابن حاتم نے پوچھا نا، تو اس کا جواب آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا. آگے فرمایا واتقوا اللہ، سمجھ میں آیا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ دیکھو قانون جب بتایا دیا تھا حلال حرام کا، تو وہاں فوراً آپ کو، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا یہ بات آئی، وہاں آخرت کا، تقوی کا، جہنم کا تذکرہ آتا ہے. کیوں؟ جب تک آدمی کے پاس اللہ کا ڈر، آخرت کا احساس نہیں ہوتا نا، اس وقت تک وہ قانون کی پابندی نہیں کرتا. قانون کی پابندی وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ورنہ دنیا میں دیکھو کتنے قانون بنتے ہیں، کوئی قانون پہ عمل کرتا ہے؟ قانون بنانے والے خود عمل نہیں کرتے. یہ انسان ہے نالائق، سمجھ رہے؟ لیکن قرآن کریم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن کریم جب ضابطہ بیان کرتا ہے، قانون بتاتا ہے، احکامات بتاتا ہے، تو وہاں ذہن بھی بناتا ہے کہ
کہ یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تم ایسا مت سمجھو کہ ہاں ابھی موت تو ہمارا باپ 80 سال میں مرا، ماں میں تو ابھی صرف 30 سال کا ہوں، ابھی میرے کو ابھی 70 سال ہے مرنے کے لیے، بعد میں دیکھا جائے۔ اللہ حساب لینے پہ ہے، فٹ سے حساب لیتے ہیں، ایسے ایسا ایک تو قیامت میں حساب لینے کا رہتا ہے نا، وہ تو ہے نا، دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا حساب لیتا ہے، اب اوپر تھا نیچے ہو گیا، نہیں کیسا گرا دیتے نہیں آدمی کو۔ میں بتاؤں کیا، منگلور میں کتنے لوگ ہیں جو اوپر سے نیچے گر گئے، کیا تھے کیا ہو گئے۔ وہ بولتے نا ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے۔ اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر، یہ دنیا ہی میں اللہ تماشا دکھاتے رہتے اوپر نیچے کرنے کا۔ یہ تو دنیا میں تھوڑا، وہ بھی بہت سارے گناہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کا جو حساب ہے نا، خطرناک حساب، خوفناک حساب، جلدی حساب لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ بہت جلدی حساب لینے کا مطلب کیا؟ یہ کروڑوں لوگ ہوں گے، جلدی کیسا ہو جائے گا، جلدی کیسا ہوگا؟ حضرت نے کیا جواب دیا دیکھو، آج دنیا میں کروڑوں لوگ کھا رہے پی رہے، نہیں پہلے مچھلیاں بولو، جانور بولو، چونٹیاں بولو، چرندے پرندے بولو، انسان بولو، جنات بولو، کتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک وقت میں۔ اللہ کی روزی، کیا اللہ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے کیا دینے میں؟ ہم کو 4 آدمی کو پالتے، سر درد بھائی میت تو واہ 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 نال مکانڈو واہ، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ نہیں۔ اور ایک ایک بڑے بڑے مچھلیوں کی جو غذا ہے، آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو واقعہ یاد کرو، ایک مچھلی ساری دنیا کے انسانوں کو بھی، جانوروں کو دعوت کرنے کے لیے گئے تھے، ایک مچھلی نے کھایا اور کہا یہ تو میرا 21 لقمہ، ایسا میں 3 لقمہ کھاتی بولتی۔ یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ آئے نا، جیسے آج دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا، اس سے بھی زبردست قدرت کا تماشا کل قیامت کے دن انسان دیکھے گا۔ اس لیے شبہ شک نہ کرو، کیسے ہوگا اتنے لوگوں کا حساب، جلدی سے جلدی سب ہو جائے گا۔ آج انسان دیکھو کیا کیا ایجاد کر دیا ہے، نہیں خیر۔ تو یہ ایک حکم تھا شکار کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔